बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे मुआशरे में मियाँ और बीवी के रिश्ते को एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर कायम किया जाता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे इस्लाम में एक ख़ास अहमियत दी गई है, लेकिन गुज़िश्ता कई अरसों से हमने देखा कि पाकिस्तान में तलाक़ के वाक़यात में नाकाबिले यकीन हद तक इजाफ़ा होता जा रहा है। 2-3 अशरे कबल पाकिस्तान में या हमारे मुआशरे में तलाक़ को एक गाली समझा जाता था, लेकिन अब ये बात किस्सा पारीना बन चुकी है। घरेलू नाचाकी, अदम बर्दाश्त, तालीम का फुक़दान, जहालत, जायदाद की गैर मुनसिफ़ाना तक़सीम और ऐसे कई वाक़यात हैं जो तलाक़ की शरह में इजाफ़ा करती जा रही हैं। ना सिर्फ जहालत और तालीम का फुक़दान, बल्कि बड़े बड़े तालीम याफ्ता, बड़े नामवर और बड़े अमीर घराने के लोग भी तलाक़ जैसी लानत पर पहुंच चुके हैं। हम आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर तलाक़ की शरह में क्यों इजाफ़ा हुआ और इसकी रोकथाम के लिए अभी तक क्या कवानीन मौजूद हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान के बड़े नामवर लोग इस नौबत तक कैसे पहुँचे कि मियाँ और बीवी एक दूसरे को तलाक दें। यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे और रिपोर्ट के बाद आपको मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से मुलाकात करवाएंगे और तलाक के असबाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारा मुल्क जहां बहुत सारे मसाइल के भंवर में फंसता चला जा रहा है, उन्हीं में एक अहम मुआशरती मसला तलाक का भी है। हवा की बेटी जहां और बहुत सारे मुआशरती महाजों पर जंग लड़ती आई है, उन्हीं में एक तलाक भी है। तलाक न सिर्फ मुस्लिम ममालिक में एक सख्त नापसंदीदा अमल की हैसियत रखती है, वहीं से मगरबी ममालिक में भी अच्छा नहीं समझा जाता। तलाक जिसे हमारे दीन इस्लाम में भी सख्त नापसंद किया गया है, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी शरह में भी इजाफा होता चला जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क में हर रोज तकरीबन 150 से 200 खवातीन को तलाक दी जाती है। गुस्से, अदम बर्दाश्त, गलत फहमी और अना में आकर जोड़े ये तक भूल जाते हैं कि वो कितने अरसे से साथ रहते हैं और उनके बच्चे भी हैं। अपने बच्चों तक को फरामोश करके ये लोग तलाक का रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसका नुकसान बच्चों की जिंदगियों पर ज्यादा होता है। वो नफसियाती तौर पर परेशान हो जाते हैं और उनमें एतमाद की भी कमी नजर आती है। ऐसे बच्चे मुआशरे में आगे बढ़ने की अहलियत भी खो बैठते हैं। तलाक की शरह न सिर्फ समाज के आला तबके में बल्कि मुतवस्सित तबकों में भी दिखाई देती है। फरवरी 2005 से जनवरी 2008 में तकरीबन 75,000 तलाक के मुकदमात का अंदराज हुआ। एक सर्वे के मुताबिक, जो आप इस चार्ट में भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं, 48% पाकिस्तानियों का कहना है कि तलाक की शरह में इजाफा हुआ। 19% का दावा है कि कमी वाक़या हुई, जबकि 1% ने कोई जवाब नहीं दिया। तलाक की शरह में इजाफे का बाइस मुख्तलिफ अवामिल के दरमियान कुछ यूं हैं। 48% के मुताबिक सब्र की कमी है। 33% समझते हैं कि दीन से दूरी तलाक की शरह में इजाफे का बाइस बन रही है। 27% मगरबी सकाफत के असरात को जिम्मेदार ठहराते हैं। 12% अपने कैरियर को तरजीह, जबकि 9% इज़्दवाजी ताल्लुकात में अदम दिलचस्पी तलाक की वजह बन रही है। मौजूदा हुकूमत जहां खवातीन को हुकूक दिलवाने में सरगर्म नजर आती है, वहीं इस तलाक के मामले और इसकी बढ़ती हुई शरह को लेकर इस मसले से दो चार है। एक तरफ जहां ऑनर किलिंग पर कानून साजी का अमल जारी है, वहीं दूसरी जानिब तलाक की शरह में इजाफे को रोकना एक मुश्किल अमल नजर आता है। बढ़ती हुई तलाक की शरह के बारे में जहां मुख्तलिफ आरा हैं, वहीं इस बारे में ये ख्याल भी तसव्वुर किया जाता है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह खवातीन के हुकूक में इजाफा करना भी है। चंद दीनी उलमा के मुताबिक ये वो बढ़ते हुकूक ही हैं जिसकी वजह से तलाक में हर रोज इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के मंजरनामे पर जिन बड़ी बड़ी शख्सियात को इस अमल का सामना करना पड़ा,
ان میں شائستہ لودھی، ماہرہ خان، عینی خالد، احسام الحق اور مشہور سیاستدان عمران خان شامل ہیں۔ بعض قانونی ماہرین کے مطابق جو زیادہ کیسز طلاق کے درج ہوتے ہیں وہ شہروں سے ہو رہے ہیں۔ اگر اس کی بنسبت دیکھا جائے دیہی علاقوں میں ایسے واقعات کم رپورٹ ہو رہے ہیں اور شہروں میں یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ جاننا ہے کہ کون سے ایسے کیسز زیادہ درج ہو رہے ہیں، کن وجوہات پر یہ لوگ طلاق جیسی لعنت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ صفدر شاہین صاحب موجود ہیں جو طلاق کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ ان سے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین کہ ان کے پاس زیادہ تر جو کیسز آ رہے ہیں ان میں کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیوں یہ مقدس رشتہ جو ہے لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو صفدر شاہین صاحب سے جانیں گے کہ کون سے زیادہ کیسز درج ہو رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سے زیادہ کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جو کہ آپ ڈیل کرتے ہیں ڈیورس کے ایشوز کو، ڈیورس کے معاملات کو، تو زیادہ خواتین یا مرد جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو زیادہ کیا اسباب پیدا ہو رہے ہیں طلاق کے؟ سب سے پہلی بات یہ جو آپ نے بات کی بڑی اہم ہے کہ شہروں میں جو ہے نا ڈیورس کی ریشیو زیادہ ہے اور یہ زیادہ انکریز ہو رہی ہے، گاؤں میں کم ہے۔ اس کی 2-3 مین ریزنز ہیں۔ نمبر 1 کہ جو شہروں میں سوشل میڈیا ہے، جو ٹی وی ہے، جو کلچر ہے اور یہ جو موبائل فونز ہیں، ان نے ڈیورس کی ریشیو کو پروموٹ کیا ہے، کم نہیں کیا۔ جو یہ ایک فیلسی ہے کہ شاید پڑھے لکھے لوگوں میں ڈیورس ریشیو کم ہے، یہ بھی غلط ثابت ہوئی ہے۔ یہ جو پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے۔ اس کی جو بیسک ریزن اگر ہم بیک گراؤنڈ سے اس کا موازنہ کریں آج کے دور سے اور 20 سال پہلے سے، تو ہمیں بڑا واضح فرق نظر آئے گا کہ آج سے 20 سال پہلے جب شادی ہوتی تھی تو جو بیٹا بیٹی تھے یا بیٹا بہو تھی وہ پیرنٹس کے ساتھ رہتے تھے، کمبائن فیملی سسٹم تھا۔ کمبائن فیملی سسٹم کی برکت یہ تھی کہ جو آج بھی ہے گاؤں میں کہ اگر کوئی دونوں میں لڑائی ہو گئی ہے تو ڈائیورس تک بات نہیں پہنچتی تھی، وہاں پہ صلح ہو جاتی تھی، باقی گھر والے صلح کروا دیتے تھے۔ وہ ایک میڈیشن کا رول پلے کرتے تھے، ایک کشن تھی جس کی وجہ سے یہ فیملی انسٹیٹیوٹ جو ہے نا آئے دن گرو کر رہا تھا، بہتر چل رہا تھا۔ اب شادی بعد میں ہوتی ہے اور جو بہو ہے وہ پہلے کہتی ہے کہ میں تیرے نہ کلیا رہنا نہیں، وہ گھر لے لیتے ہیں، پیرنٹس بھی کہتے ہیں ہم نے شادی کر دی ہے، جب وہ دونوں میں لڑتے ہیں صلح کرانے والا کوئی نہیں ہوتا، اینڈ پہ وہ ادھر آ جاتے ہیں۔ رہی بات جو کہ طلاق کے مین جو کورس میں جو وجہ ہے ریشو ہے وہ کون کون سی ہے، ان میں 3-4 چیزیں بڑی کامن ہیں۔ ایک تو شک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ میاں بیوی بہت زیادہ ہے۔ یہ رشتہ ایک ٹرسٹ کا تھا، یہ ٹرسٹ سے نکل کے شک کی ایک ایسے میدان میں گھس گیا کہ جہاں اس کو واپس لانا مشکل ہے، اور اس میں پھر مین رول جو ہے وہ آپ کے موبائل فون کا، آپ کے میڈیا کا ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ اگر کمپیریزن کریں کورٹس میں کون لوگ آتے ہیں، تو اس میں ایک وہ قسم بھی ہے کہ جو بظاہر دونوں گھر غریب ہیں لیکن دونوں نے اپنے آپ کو بڑا امیر پوز کیا جب رشتہ ہو رہا تھا، جو رشتہ کروانے والے بیچ نے اس نے غلط رول پلے کیا، جب ایک دوسرے کو سامنا کیا تو پتہ چلا دونوں غریب ہیں یا ایک غریب ہے ایک امیر ہے، تو یہ کلاس ڈیفرنس ہے، سوشل سٹریٹیفیکیشن ایک وہ ریزن آ جاتی ہے۔ پھر ہمارے ہاں جہیز کی لعنت ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ لڑکے والے جو ہے نا ان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمیں بڑی ہیوی ڈوری ملے گی، تو انہوں نے لڑکی والوں نے بھی اتنا پوز کیا ہوتا ہے کہ وی آر فلتھی ریچ پرسن، اینڈ پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رچ نہیں ہیں، اور جب وہ ان کی بیٹی آتی ہے تو اس کو تانے مینے دیتے ہیں، اور وہ کتنی دیر برداشت رہی، سال 6 ماہ برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈائیورس لے کے گھر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر ایک بات جو ہے سوشل سٹریٹیفیکیشن کے زمرے میں آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی۔ وہ اس لیے لڑکی گاؤں سے ہے، لڑکا شہر سے ہے، یا لڑکی شہر سے ہے تو لڑکا گاؤں سے ہے، ان کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب اگر کوئی گاؤں کی لڑکی ہے اس کو آپ کسی بیچ پہ لے جانا چاہیں تو وہ نہیں جائے گی، لیکن جو شہر کی لڑکی ہے اس کو اگر کہیں کہ ہم آپ کو گاؤں میں لے جا کے رکھیں گے تو وہ وہاں رہنا نہیں چاہے گی۔ میننگ دیئر بائی کہ دونوں جگہوں میں ایک ایسا ڈیفرنس آ جائے گا کہ جس ڈیفرنس کو آپ اوور نائٹ بریج نہیں کر سکتے، اس کو بریج کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ ٹائم لگانے کی بجائے دونوں دے آر گوئنگ ٹو پارٹ دیئر ویز، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ جب علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ڈائیورس ہوگی، وہ ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک شادی وہ تو ختم ہوگی۔ اب آگے جا کے کیا ہونا ہے، آگے بھی پھر وہی سلسلہ چلنا ہے، اس کی ایک علیحدہ وجوہات ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سر ہمارے ہاں جو فیملی کورٹس بنی ہوئی ہیں وہ اس معاملے میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ وہ ان کے قوانین جو ہیں فیملی کورٹس کے وہ کیا کہتے ہیں طلاق یا خلا کے معاملے میں؟ ہمارا جو قانون ہے بیسیکلی یہ 1962 اور 64 کے قوانین ہیں جو معذرت کے ساتھ آج کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے۔ ان میں ایک سیکشن دے دیا ریکنسلیشن کا، وہ فارمل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے
اگر میل نے طلاق دینی ہے تو وہ تو 3 لفظ بولے گا تو سلسلہ وہیں پہ ختم نا. عورت اگر لینا چاہتی ہے تو فیملی کورٹ میں ڈیزولوشن آف میرج کا دعویٰ دائر کرے گی. اس دعوے کے بعد دونوں پارٹیز کو بلا کے جج پری کونسلیشن ایک پروسیڈنگ کا نام ہے اس کو, کہ طلاق سے پہلے صلح کی کوشش کرے گا. تو جائز یہ فیملی کورٹ کرتی ہے سر؟ جی یہ فیملی کورٹ کرتی ہے, یہ قانون میں ہے. لیکن وہاں پہ ہماری کورٹس میں رش اتنا ہے کہ وہاں وہ جو ریکونسلیشن ہے وہ میننگ فل نہیں ہے, وہ ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے کہ آپ جج ہیں یا کوئی بھی جج ہے اس کے پاس آئے گا تو جج صاحب نے پوچھنا ہے ہاں بھئی آپ دونوں شادی رکھنا چاہتے ہیں کہ ڈائیورس لینا چاہتے ہیں. تو وہ تو جو آئے ہیں آلریڈی یہاں تک پہنچ کے ڈیورس ہی لینی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان کو پراپر ٹائم ملنا چاہیے, ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, دونوں اشخاص کو, دونوں پارٹیز کو ایک ایک کاؤنسل دینا چاہیے. وہ کاؤنسل طلاق کروانے کے ایکسپرٹ نہ, وہ کاؤنسل جو فیملی میٹرز کو سمجھتے ہوں, دونوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے طلاق لینی ہے, جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, طلاق کے لیے کوئی مرڈر کیس نہیں ہوتا, طلاق ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو نہ سنبھالنے کی وجہ سے وہ رائپ اپ ہو کے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد طلاق ہوتی ہے. جب وہ ہم دونوں سائڈوں کو کوئی بھی ریکنسلیشن کے لیے ہم کوئی فورم نہیں دیتے, کوئی آدمی نہیں دیتے, کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا نہیں دیتے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی یا نام میں, عورت کہتی ہے ہاں میں نے طلاق لینی ہے, مرد کہتا ہے ٹھیک ہے جی طلاق کر دیں. کورٹ سے باہر نکل کے میں نے ایسے ایسے سین دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے باہر گلیوں میں روتے دیکھے ہیں کہ جی ہم نے اندر یہ کر دیا, اب ہم کیا کر لیں. صرف یہ ڈیوٹی انا جو ان کی تھی وہ ان کو یہاں تک لے کے, اور اگر ان کے گھر والے یا وہاں کورٹ میں کوئی اچھا ماحول ملے, کورٹ میں گائیڈ کرنے والے ملے تو وہاں بھی بہتری ہو سکتی. سر اکثر شاہین صاحب کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک مرد غصے میں آ کر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ طلاق غصے میں دی. تو قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ مطلب وہ غصے کی جو نوعیت ہے اس کی, کیا اس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور قانون اس پر کیا اپنی رائے رکھتا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے بات کی نا کہ وجہ کیا ہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے جس پہ آپ آئیں کہ ریلیجن, ہمارے ریلیجن سے بہت بڑی دوری ہے. ہم نے ریلیجس کی انسٹیٹیوشن کو پیچھے پھینک دیا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. اگر ہم سورہ بقرہ کو دیکھیں تو آیت 226 ہے, الطلاق مرتین فامساک بالمعروف و تسریح بالاحسان. ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ایک ایسا مذہب ہے, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو کور کیا ہے. کوئی بھی فیصلہ اگر آپ نے غصے میں کیا, اسلام اس کو مانتے نہیں ہے. یہاں پہ ہم آگے آ جائیں گے تھوڑا سا پھر فقہا کی طرف. اگر سنی فقہ لیں تو اس میں ہے کہ اگر آپ غصے میں ہیں یا غصے کے بغیر ہیں تو ایک دفعہ آپ نے بول دیا تو وہ بول دیا. اس کی جو ہے انالوجی وہ اسی آیت سے لی جاتی ہے جو سورہ بقرہ کی میں نے پڑھی ہے کہ طلاق صرف 2 بار, اور اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو گھر میں رہنے دو یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو. رہنے کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اگر اس میں غصے کا ایلیمنٹ ہو تو وہ جب گھر میں رہے گی تو غصہ رفع ہو جائے گا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, ہم بالکل صریحاً قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس کو طلاق دیتے ہیں, باہر نکال دیتے ہیں. 3 طلاقوں کا کانسیپٹ اسلام نے نہیں بانپا یا اسلام نے نہیں اس کو اجازت دی. طلاقیں صرف 2 دی ہیں کہ اگر دوسری طلاق کے بعد تیسرا طہر بھی گزر جاتا ہے, 90 دن گزر جاتے تو آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی. اور اگر پھر اس کے بعد دونوں میاں بیوی اگر کسی زندگی کے اسٹیج پہ وہ فیل کریں کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو تجدید نکاح کہتے ہیں, اس کو تجدید نکاح ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ 3 طلاق پروناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے فار ایور حرام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک. اور جو اسنا شاریہ کا قانون ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے غصے کی حالت میں طلاق دی ہے تو آپ نے 3 دی ہے یا 100 دی ہے, وہ 1 طلاق کنسیڈر ہوگی. پھر جب آپ اگلے طہر میں جا کے 1 طلاق اور دیں گے تو 2 طلاقیں ہوں گی. پھر وہ آگے جو اینڈ ہے وہ تمام فقہا کا اس پہ آ جاتا ہے کہ 2 طلاقیں دیں اور تیسری آٹومیٹکلی ہو جائے گی, یا اگر 3 طہر میں 1 دیں وہ ہو جائے گی. لیکن غصے میں اسلام نے تو یہ کہا کہ غصے میں فیصلہ ہی نہ کریں. بالکل صحیح. تو جب اسلام نے منع کر دی تو پھر ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. تو پھر اس پہ سر اگر غصے میں ایک شخص نے فیصلہ کر دیا تو قانون اس پر مختلف ہے اگر اگر ہم کوئی اسپیکٹس دیکھیں, مطلب ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو قانون اس پر مختلف اپنی رائے دے گا؟ نہیں, اس میں جو فقہ ہے ہمارا, جو ریلیجن ہے, ہمارے سیکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. قانون اس میں یہی ہے کہ وہ طلاق ہو گئی ہے. قانون سب کے لیے ایک ہے. جو فقہا ہیں ان کی رائے ڈیفرنٹ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ ہیں
وہ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں بھی دی ہے تو طلاق طلاق ہے. بالکل ٹھیک ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں اگر طلاق دی ہے تو 2 3 4 بھی اگر دے دی ہیں تو ایک طلاق کنسیڈر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہم اگر وہ 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا تو وہ 3 طلاقیں نہیں کنسیڈر ہوں گی, ایک طلاق کنسیڈر ہوگی. اس کے بعد پھر وہ جو قرآن نے بتایا کہ ایک توہر میں ایک, دوسرے میں دوسری, تیسرے میں تیسری, پھر اسی پہ عمل کریں. صفدر شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اور صفدر شاہین صاحب چونکہ یہ کیسز کو ڈیل کرتے ہیں, اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائی کہ جو قانون ہے جو ایک عرصے دراز سے بنا ہے وہ آج کے دور میں اتنا میننگ فل نہیں رہا, اس کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ جو ایک شخص یا ایک بیوی جب ایک دوسرے پر طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں, کیا ان کا کوئی ذہنی دباؤ یا ان کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے. پاکستان میں جو طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ قوانین جو ہم بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں کہ قوانین موجود ہیں خواتین کو انصاف کی فراہمی کے لیے بھی اور مردوں کی انصاف کی فراہمی کے لیے بھی, وہ قوانین کون سے ہیں, فیملی کورٹس اس میں کیا کام کر رہی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو طلاق ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یا نہیں, یہ انسانی حقوق کو پامال کرتی ہے یا نہیں. انہی سوالات کو جاننے کے لیے بیرسٹر علی گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ قانونی حوالے سے ان سے بات کریں گے, اور چونکہ یہ یو کے میں بھی پریکٹس کرتے ہیں تو ان سے یہ بھی جانیں گے کہ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے طلاق کا کانسیپٹ جو ہے یہ مغربی ممالک سے انہیرٹ کیا ہے, تو اس میں کتنی صداقت ہے. علی گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا قوانین موجود ہیں ہمارے پاس, کیونکہ خواتین کو انصاف کی فراہمی اور مردوں کو انصاف کی فراہمی, کیسے یہ توازن کیا جاتا ہے کہ اس کیس میں, طلاق کے کیس میں یا خلا کے کیس میں دونوں کو انصاف ملے. اصل میں یہ ہمارے ہاں جو لا چل رہا ہے یہ اسلامی ہے جی, یہ کوئی یورپین یا انگریزوں کا دیا ہوا ہمیں لا نہیں ہے, یہ واحد ایسا لا ہے جو ہم قرآن کے مطابق ہم نے چلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس اسلامی لا کے تحت کیونکہ قرآن میں سورۃ النساء میں جو ہے وہ عورت کو پورے رائٹس دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس میں پورا یہ پروسیجر جو ہے وہ بیان کیا گیا. اس میں یہ ہے کہ عورت کو حق ہے کہ وہ اگر کسی بندے کے ساتھ نہ رہنا چاہے, ایون اس سے یہ بھی کہہ دے کہ یہ بندہ مجھے ناپسند ہے, اتنا کہنا ہی کافی ہے, باقی مارنا یا بندے کا خرچہ نہ دینا یہ ساتھ میں لیگل پوائنٹس آ جاتے ہیں. تو اس بنا پہ عورت جو ہے وہ عدالت میں جا سکتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے آپ جو ہے وہ ڈیورس چاہیے. اور اگر بندہ دینا چاہے تو بندے کو عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اسٹیمپ پیپر لے اور اس کے اوپر یا ایون وائٹ پیپر پہ بھی لوگ لکھ کے دے دیتے ہیں, تو وہ عورت کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کو ڈیورس کیا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ سسٹم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لوگوں کو نالج نہیں ہے کہ ایکچوئل کرنا کیا چاہیے. لیکن اسلام کے مطابق آپ جب ایک بندہ عورت کو ڈیورس کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ جی آپ اس وقت اس کو ڈیورس کریں جب عورت پاکیزگی کی حالت میں ہو, اور پھر 1 مہینہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, فوراً ڈیورس دے کے اسے گھر سے نہیں نکال دینا چاہیے. آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, آپ نہیں رہنا چاہتے تو آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں, وہ آپ کی کسٹڈی میں رہے, اور 1 مہینہ گزرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ دوسری ڈیورس کریں, پھر 2 مہینے گزرنے کے بعد آپ 3rd ٹائم اس کو ڈیورس کریں, اور 3 مہینے کے بعد پھر آپ نے عورت کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا, خوش اسلوبی کے ساتھ عورت کو آپ اپنے پاس سے رخصت کریں, اس کو کچھ دے دلا کے. یہ اسلام کہتا ہے. عورت جو ہے وہ اگر چاہے کہ میں نے نہیں رہنا, تو عورت پہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ جب عدالت میں عورت کا خلا کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں حق مہر سم ٹائم عورت جو ہے وہ کہتی ہے میں حق مہر بھی چھوڑ دیتی ہوں. کچھ بیچاری اتنی تنگ ہوتی ہوں, کہتی میں اپنا سامان بھی چھوڑتی ہوں, میں اپنا سب کچھ چھوڑتی ہوں, مجھے اس بندے سے میری جان چھڑائی جائے. تو یہ 2 پیرالل طریقے چلتے ہیں. عدالت کے ڈیورس ہو جانے کے بعد جب عدالت آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے, ایک ڈگری آپ کو مل جاتی ہے, اس کے بعد پھر ہمارے آئلی قوانین, ایک ایوب خان نے ہمارے بنائے تھے, آئلی قوانین کے تحت پھر ہمیں ایک جو ہمارے یونین کونسل ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے ایک کونسل بنائی ہوتی ہے, اس میں کوئی 2-4 بندوں کی, پھر ہمیں وہاں جا کے اس کو کہ جی عدالت نے ڈگری دے دی ہے, اب ہمیں یہاں پہ آپ ثالثی کونسل میں, اسے ثالثی کونسل کہتے ہیں, جی آپ ہمیں اب اس کو فائنل کر کے بتائیں. اچھا, وہ عدالت سے رجسٹرڈ ہوتی ہے؟ وہ عدالت سے رجسٹرڈ نہیں, وہ تو عوامی لوگ کونسلر وغیرہ یا چیئرمین ہمارے ہوتے ہیں. پھر یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو پھر یہ عورت اور بندے کو ایک دفعہ بلاتے ہیں,
अच्छा। फिर उनको मौका देते हैं कि अगर आप सुलह करना चाहें तो अभी भी आप कर सकते हैं, और वो वहाँ भी सुलह कर सकते होते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो सम टाइम बंदा जाता ही नहीं है वहाँ पे, सम टाइम जाते हैं तो वो औरत कहती है मैंने सुलह नहीं करनी, वो एक दफ़ा उनको मौका ज़रूर देते हैं, उसके बाद वो उसको फाइनल करते हैं इस डिग्री को, फिर वो डिवोर्स जाके होती है, फिर उसके बाद इद्दत वगैरह स्टार्ट होती है। सर आप चूँकि इंसानी हुकूक को भी बड़े करीब से देखते हैं, सेफ्टी कमीशन को भी देखते हैं, तो क्या ये इंसानी हुकूक की पामाली नहीं है? इंसानी हुकूक कितने मुतासिर होते हैं इसमें, चूँकि ज़ाहिर है एक रिश्ता है, एक मुकद्दस रिश्ता है जो एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर कायम होता है, और वो रिश्ता टूट जाता है, और इस्लाम में भी इसको एक अहमियत दी गई है। तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी या पामाली नहीं है इसमें सर? अल्लाह ताला ने कहा है कि ये वाहिद तलाक एक ऐसी चीज़ है जो हलाल चीज़ों में नापसंदीदा, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया, अल्लाह ताला ने भी किया। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है, ये तो इंसानी हकूक दिए गए हैं, बल्कि यानी एक औरत जो सारी ज़िंदगी किसी के साथ जुल्म सहती रहे, और एक बंदा मारने वाला है या वो कोई नशा वगैरह करता है और वो खर्चा नहीं देता है, तंग करता है औरत को, उसका नानो नफ़का का जो है वो ख्याल नहीं रखता, तो ये तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा राइट दिया गया है। आपको पता है ये जो जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, ये सबसे पहले ये राइट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं आके, उसके बाद आगे ह्यूमन राइट्स चले। तो ये तो ह्यूमन राइट्स को उल्टा उनको दिया गया है, इसमें कोई वायलेशन नहीं है ह्यूमन राइट्स की। इसमें सिर्फ इखलाकी तौर पे अगर बच्चे हों तो वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होते हैं, बच्चों की लाइफ को पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हमें नहीं है वो, लेकिन उसमें कोई इसमें इंसानी हकूक जो हैं वो नहीं। आप चूँकि यूके में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो और बाद लोग ये कहते हैं कि ये जो ट्रेंड है या ये जो चीज़ें हमने बरतानिया से या दीगर मगरबी ममालिक से इनहेरिट की है, तो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त बात है? बरतानिया में क्या कवानीन है इसके लिए? जी, बरतानिया में भी सेम कानून है कि वहाँ पे तो वो राइट औरत और मर्द दोनों को बराबर है। अच्छा। वहाँ पे औरत मर्द कोई फ़र्क नहीं है, और उसमें जो है औरत को और मर्द को एक बराबर राइट दिया गया। जहाँ तक बरतानिया का ताल्लुक है, वो तो आप वहाँ पे औरत और मर्द दोनों को जो है वो बराबर समझा जाता है। औरत को भी डिवोर्स का उतना ही हक है जितना बंदे को हक है। वहाँ पे प्रोसीजर और है, वहाँ पे अदालतों में जो वो लोग जाते हैं उसके लिए वो सिर्फ प्रॉपर्टी की तकसीम के लिए या बच्चों की जो है कस्टडी लेने के लिए जाते हैं। असूलन वहाँ पे 2 साल की शर्त, हमारे यहाँ तो 3 महीने की शर्त है, वहाँ 2 ईयर्स की शर्त है। 2 ईयर बिफोर आप अगर डिवोर्स कर रहे हैं, आपको सेपरेशन करनी होती, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक है। 2 साल पहले आप सेपरेशन शो करेंगे। अच्छा। हाँ जी, औरत और बंदा अलग अलग रहेंगे, प्रैक्टिकली रहेंगे। आप वहाँ की जो काउंसिल होगी आप उसको बताएंगे, वो काउंसिल वाले आपको चेक करेंगे, वो एक अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं जो आपको मुख्तलिफ औकात में विज़िट करता है। एक तो वो ये चेक रखते हैं कि वाकई आपकी सेपरेशन है कि नहीं, दूसरा वो आपको साथ साथ समझाते हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको जो है ना वो देखते हैं कि साइकोलॉजिकली अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो आपको बाकायदा ट्रीट करते हैं, वो आपको बाकायदा समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये सुलह हो जाए किसी तरीके से। अगर सुलह 2 साल में वो नहीं करवा सकते, वो देखते हैं कि इतने ज़्यादा ये गंभीर मसला इनका हो गया कि ये नहीं होता, 2 साल के बाद फिर वो जाके कोर्ट में मूव करते हैं। उसके लिए वो भी नोटिस होता है, दोनों साइन करते हैं उसके ऊपर एमिकेबली, फिर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उनको इसकी डिग्री देती है, साथ में जो उनकी प्रॉपर्टी की डिवाइड होती है, फिर वो प्रॉपर्टी की तकसीम करते हैं, और बच्चों का भी सेम ही एक ही केस में वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं। प्रोसीजर सेम है पाकिस्तान और यूके में तलाक लेने का? अदालत से रुजू अगर किया जाए तो या डिफरेंट है प्रोसीजर? नहीं, प्रोसीजर डिफरेंट है ना जी, कि यहाँ पे ज़्यादातर हमारी औरतें जाती हैं। इवन बंदे ने तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया, सम टाइम तो वो 3 वर्ड कह देते हैं और उसके बाद बंदा छोड़ के गया या उसने औरत को घर से जो है वो निकाल दिया, फ़ौरन ही 1 सेकंड में सारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ये गलत है। कुरान में भी ये है कि आप 3 महीने बाद करें, और अंग्रेज़ों ने तो 2 महीने की सेपरेशन, 2 साल की सेपरेशन रखी है। यहाँ पे ज़्यादातर हमारी औरतें जाती हैं खुला लेने के लिए, बंदे अदालत में कम गए हैं। बंदे अगर जाते हैं कॉन्जुगल राइट्स में जाते हैं कि जी औरत मेरे साथ बसना नहीं चाहती जी, इसे ऑर्डर करें कि ये मेरे साथ बसे, तो फिर औरत आगे से खुला का दावा कर देती है, या वो अगर हो तो अदालत से वो अपनी शराइत बनवा के फिर रहना शुरू कर देती है। वहाँ पे जो है
وہ عورت بندہ دونوں ڈیورس کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں. یہ 2 سال سپریشن کا گزار کے کونسل سے وہ رجسٹرڈ کروا کے اس کو دونوں سائن کرتے ہیں. وہ دونوں ایمیکیبلی زیادہ تر تو لے کے جاتے ہیں عدالت میں, جی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے 2 سال ہم سیپریٹ رہے, اب ہم ڈیورس کرنا چاہ رہے ہیں. پھر عدالت 2 سال بعد ان کی ڈیورس 2 سال بعد, 2 سال سے ٹھیک ہے. پہلے وہاں پہ ڈیورس نہیں ہوتا. میم جو لوگ طلاق تک کی نوبت جن گھروں میں پہنچ جاتی ہے, ذہنی دباؤ کتنا میٹر کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین یا جو مرد ہیں ان کی ذہنی دباؤ جو ان پر ہوتا ہے وہ بھی ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس نوبت تک پہنچیں؟ اس میں بیسیکلی ہماری سائیکالوجی کے ریفرنس میں 2-3 ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہم اس کو امپلس کنٹرول ریلیٹڈ میٹرز کہتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ جب انسان کو بہت زیادہ غصے کی حالت میں کوئی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے یا غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایبرپٹ ہوتا ہے اور جو ہے نا سڈن ہوتا ہے اور زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے اور سویئر ہوتا ہے, جس میں کانسیکوینسز کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ بعد میں کیا ہوگا. اور وہ اتنا نیگیٹو ہوتا ہے کہ اگر ڈیورس کی ایگزامپل لی جائے تو اس میں ریلیشن شپ بریک اپ بھی آ جاتے ہیں. تو ایک تو اینگر اور اسی میں یہ امپلس کنٹرول والے ریلیٹڈ پرابلم آ جاتے ہیں, اور مینٹل سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے. اس پریشر کی وجہ سے اس قسم کے ڈیسیژن لے لیے جاتے ہیں. جو سوسائٹی میں اوور آل اینگر اور ٹالرنس کی جو کمی چل رہی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ انسیڈنٹس بہت زیادہ اب دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک مطلب کوئی مشورہ بھی ہو کوئی خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے کہ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے, چونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مطلب پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے, طلاق کی جو ریشو ہے, اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ذہنی دباؤ کو اس سے دور کیسے کیا جا سکتا اس ہے؟ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اویئرنیس ہی ہے اور میریٹل کاؤنسلنگ بیسیکلی ہے. اور ہمارے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے بھی ہیں, اور آپ کی بات ٹھیک ہے, پہلے سے یہ کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں, نہ صرف ینگ کپلز میں بلکہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جن کی کافی ایئرز آف ایکسپیرینس ہو گئے ہوئے ہیں اور ڈیوریشن آف میرج بھی زیادہ ہے, وہ بھی آتے ہیں. اور میریٹل کاؤنسلنگ اس کا بہت بہتر سلوشن رہ جاتا ہے, جس سے ان کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے, جس میں ہم پراپر پرسنالٹیز کی بھی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ دونوں کپلز کی پرسنالٹی کیا ہے, کیونکہ پرسنالٹی کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے دونوں کی کمپیٹیبلٹی کے لیے. اس کے ریفرنس سے پھر ہم دونوں کو ہاؤ ٹو بیہیو, یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں بیہیو کیسے کرنا ہے, کسی کو غصہ آ جائے تو دوسرے نے ٹالریٹ کب کرنا ہے, جس کی وجہ سے کمپیٹیبلٹی کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. سیکنڈ بات یہ وہی آ جاتی ہے کہ ٹالرنس کیونکہ اوور آل کم ہو گئی ہوئی ہے, اور ڈیورس کے بارے میں تو ہماری سائیکالوجی کیونکہ ریلیجیس پرسپیکٹیو کو بھی بہت زیادہ ہم اپنی کاؤنسلنگ میں انکلوڈ کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ لاسٹ ریزورٹ سمجھا جاتا ہے. ہم ایز سائیکالوجسٹ بھی اس کو لاسٹ ریزورٹ ہی کہتے ہیں جب کمپیٹیبلٹی بالکل ہی نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ پہلے جو ہے علیحدگی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, اس کے بعد اف یو کم بیک تو پھر ہو سکتی ہے کمپیٹیبلٹی. تو لاسٹ ریزورٹ کے لیے ڈیورس ہو سکتی ہے, اور ہم سائیکالوجسٹ بھی اسی چیز پہ کام کرتے ہیں, میریٹل کاؤنسلنگ کے تھرو اور پرسنالٹی اسیسمنٹ کے تھرو بیسیکلی کہ کمپیٹیبلٹی کو کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے. بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ذہنی دباؤ لاتے ہیں؟ مطلب یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بڑا پاک اور مقدس رشتہ ہے, اس میں سائیکالوجسٹ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ ذہنی دباؤ کن وجوہات پر آتا ہے؟ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ایک بندے پر ذہنی دباؤ لاتے ہیں؟ اس میں 2-3 ایشوز ہیں. نمبر 1 تو وہی جیسے میں نے کہا ہے کہ ٹالرنس اور ایڈجسٹمنٹ پرابلمس بھی ہیں, یعنی کہ دونوں جو کپلز ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں کر سک رہے ہوتے ایک دوسرے کی پرسنالٹیز کے اکارڈنگ اور ایک دوسرے کی جو وش ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ, یعنی کہ ان کو, اور ایگو پرابلمس کہ جس میں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ہی ساری جو ہے نا خواہشیں پوری ہونی چاہیے اور ہمارے اکارڈنگ ساری دنیا کو بیہیو کرنا چاہیے. اس میں نہ صرف پھر اسپاؤس آ جاتا ہے, ہسبینڈ ہے یا وائف ہے وہ آ جاتی ہے, پھر اس کے ریلیٹیوز یا اس کی فیملی بھی آ جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے, اور دیکھا گیا ہے کہ فیملی کانفلکٹس کی وجہ بھی بہت بڑی بنتی ہے جو کپلز میں کمپیٹیبلٹی ایشوز کو کریٹ کر دیتی ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو اینگر کہا ہے کہ وہ اینگر بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور ٹالرنس بہت بڑا ایشو ہے, اور جس میں یہی چیزیں ساری انکلوڈیڈ ہیں کہ جس میں یہ فیملی میں بھی کانفلکٹس بہت ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ریزن بہت بڑی سامنے آتی ہے کہ یہ ٹالرنس کی وجہ سے ایک زیادہ بڑا مین فیکٹر یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عدم برداشت ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دونوں مطلب میاں اور بیوی
کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ چیزوں کو مینیج کریں یا عدم برداشت جو ہے اس کو نہ کھوئیں؟ ٹالرنس کا تو میں پہلے ہی آپ کو بہت زیادہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے میں نے ریلیجیس پرسپیکٹیو سے بھی بتایا ہے کہ جس کو ہم بھی اپنی کاؤنسلنگ میں بہت کوٹ کرتے ہیں کہ لیک آف ٹالرنس کی وجہ سے تو بلکہ یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ ٹالرنس ہی جب ہم میریٹل کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا میں پرسنالٹی اسیسمنٹ کی بات کر رہی ہوں, ہم اس ٹالرنس کو ہی ان ادر ورڈز انہینس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہو جائے. دوسرا جو یہ سیشنز کر کے یا کاؤنسلنگ کے تھرو ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں وہ انفائیڈیلٹی کے بھی بہت ہیں, یعنی کہ شک کرنا اپنے پارٹنر پہ, جس کی وجہ سے ریلیشن شپ میں ایک گیپ آ جاتا ہے, ڈسٹینس آ جاتا ہے اور چیزیں بہت انسیڈ رہ جاتی ہیں, ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہوتی, جو اس گیپ کو اور زیادہ کریٹ کر جاتا ہے. تو لیک آف ٹالرنس میں ایک فیکٹر یہ انفائیڈیلٹی کا بھی ہے بڑا امپورٹنٹ. اچھا, بینگ اے وومن سائیکالوجسٹ, چونکہ یہ معاملہ ہے دونوں طرف سے, اگر میاں بیوی پہ شک کر رہا ہے اور بیوی میاں پہ اپنے شک کر رہی ہے تو دونوں طرف سے ہی معاملہ ہے. آپ صرف یہ بتا سکتی ہیں کہ خواتین کی سائیکالوجی کیا ہے, مطلب وہ کوئی زیادہ شک کرتی ہیں یا پیشنس دونوں میں سے کس کو دکھانا چاہیے, چونکہ آپ زیادہ مطلب نیچر سمجھ سکتی ہیں, دونوں میں سے پیشنس کس کو دکھانا چاہیے اور شک یا جو عدم برداشت ہے وہ دونوں میں سے کس کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں, اٹس اے میٹر آف کنسرن فار بوتھ کپل, مطلب بوتھ پارٹنرز. اس میں یہی ہے کہ جیسے ٹپیکل اسٹیٹمنٹ ہم نے سنی ہوئی ہے, میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور ایک بھی خراب ہو تو ڈیفینیٹلی نہیں چلے گا. تو میاں اور بیوی پہ بینگ ویمن بھی میرا یہی بلیو ہے کہ دونوں کو ایکولی ہی کرنا پڑتا ہے. کرنٹلی سچویشن یہ چل رہی ہے, جو کیسز بھی ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں اس میں جو بلکہ ویمن ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ شاید ایجوکیٹڈ ہو کے اور پروفیشن میں آ کے وہ سمجھتی ہیں کہ جو ان کی ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز ہیں اب ان سے وہ بری ذمہ ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے بھی پرابلم آتا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ برڈن ہے اور یہ ہمارے اوپر ایک ڈومیننس شو کی جا رہی ہے, اور کیونکہ ہم ایجوکیٹڈ زیادہ ہیں, ہم ورکنگ ہیں, تو ہمیں شاید یہ جو روٹین کے ڈومیسٹک ورک ہیں ان سے بھی ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے, رسپانسبلٹیز اللہ نے دونوں پہ رکھی ہوئی ہیں علیحدہ علیحدہ, اور دونوں پہ ڈیوٹیز بھی رکھی ہوئی ہیں, اور دونوں کے اپنے اپنے رائٹس بھی رکھے ہوئے ہیں. ان کو بیلنس وے میں لے کر چلنا ہی کمپیٹیبلٹی ہے. اگر آج کل کی لڑکیاں یہ بہت زیادہ سوچ رہی ہیں تو آپ کے چینل سے تو یہ بڑا اچھا میسج کنوے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں, تو یہ پھر ہم اس کو ارریشنل بلیف کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا ارریشنل بلیف ہے کہ اگر وہ یہ کر کے یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ بہت کوئی احسان ہو گیا اور کیونکہ میں نے یہ ڈیوٹیز کر دی ہیں تو میری ہوم لائف ڈیوٹیز کم ہو سکتی ہیں, تو وہ نہیں ہو سکتی, بلکہ ان ڈیوٹیز کو رسپانسبلٹیز کی بجائے ان کو ایک بہت اچھا کام سمجھ کے کریں, تو پھر بہت کمپیٹیبلٹی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس سے بھی دیکھا گیا ہے ایجوکیشن یہ انکریز ہونے سے الٹا یہ نیگیٹو ایفیکٹ بھی آ رہا ہے کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ نیگیٹو وے میں یوز کر رہی ہیں. اور پھر اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے, ہم ٹی وی ڈرامہ سے بھی اس چیز کو بڑا انہیریٹ کر رہے ہیں. ڈرامہ سے تو بہت زیادہ, ڈرامہ ہمارے بڑے انفلوئنسڈ ہیں باہر والے ڈراموں سے. اب پہلے انڈیا سے بڑا کاپی ہوتا تھا, اب تو وہ عربک, وہ ٹرکش, ان سے بہت زیادہ کاپی ہو رہا ہے, جس میں ایک ڈفرینٹ ہی ویمن کا رول جو ہے نا ڈسپلے ہو رہا ہے. ویسا نہیں ہے, یعنی کہ ہمارے روٹین لائف میں دیکھا جائے تو اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ چیزیں کمپیٹیبلٹی کو بہت خراب کرتی ہیں. اس کی وجہ سے مین کیونکہ شروع سے ہی امپاورمنٹ کا وہ سمبل سمجھا جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ تھوڑا اور زیادہ ہارش ہو جاتا ہے. ہوتا صرف یہ ہے, لیکن اس میں فیکٹر جو ویمن کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں. تو اس کو ڈومیسٹک لائف یا وہ کام اس طرح سے لگتے ہیں کہ جیسے وہ ڈیگریڈنگ ہے, تو وہ ڈیگریڈنگ سمجھ کے کریں گے تو وہ پھر ڈیگریڈنگ لگیں گے. لیکن اگر ان کو رسپانسبلٹی سمجھ کے کریں گے پازیٹیو وے میں, تو پھر وہ پرابلمس نہیں آئیں گی جو اب روٹین لائف میں آ رہی ہیں. اور اسی وجہ سے ارلی فیز میں ہی کانفلکٹس بہت زیادہ ہیں کہ میں یہ کام کیوں کروں. ہمارے پاس بھی کاؤنسلنگ میں پوری لسٹ آتی ہے کہ میں نے یہ اور یہ کام نہیں کرنے. اور ورکنگ ہونے کے بعد ایک اور بڑا ایشو ہے, کیونکہ میری سیلری اگر ہسبینڈ سے ویسے بھی زیادہ ہے تو ایک وہ بھی ڈومیننس کا بہت سمجھا جاتا ہے کہ اگر زیادہ ہے ہسبینڈ سے تو وہ یہ کہ مجھے زیادہ پاورز ملنی چاہیے. تو میرج از ناٹ اے گیم آف پاور, اٹس اے ریلیشن شپ, اور جس میں دونوں کی آزادی اور ان کو انصاف کی مکمل فراہمی کے بہت زیادہ دعوے کیے گئے, لیکن ان دعووں پر کبھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. ناظرین, کن وجوہات کی بنا پر ایک ایسا مقدس رشتہ توڑ دیا جاتا ہے جس کو قائم کرنے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں؟ اسلام اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ آج اگر جائزہ لیں کہ پاکستان کے اندر طلاق کے جو واقعات ہیں وہ کن وجوہات پر ہو رہے ہیں, تو ہر ایک کہانی کے پیچھے ایک الگ کہانی, ایک الگ داستان ہمیں نظر آتی ہے. اسلام اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے اور خواتین اور مرد کو قرآن اور اسلام نے کیا احکامات دیے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں.
जी मौलाना साहब, आज हम बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में तलाक़ की शरह में इजाफ़ा होता जा रहा है, तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? अगर आप हमें बताएं कि अहादीस और इस्लाम ने हमें क्या सिखाया है पहले तो तलाक़ के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है और इस्लाम दीन फितरत है। इसने मर्द व ख़वातीन का एक ऐसा ताल्लुक़ बनाया है। कुरान करीम ने मियाँ बीवी के इस जोड़े को बहुत बड़ी नेमत करार दिया है और इसे इनको एक दूसरे का लिबास करार दिया है। फरमाया कि शौहर औरत का लिबास है, औरत अपने मर्द का, मियाँ का लिबास है। और फरमाया कि इनको अल्लाह पाक ने एक जिन्स से पैदा किया है। ये दोनों ही औलाद आदम हैं, वो कोई अलग मखलूक नहीं है और वो अलग मखलूक नहीं है। लिहाजा इन दोनों को आपस में बाहमी प्यार, मोहब्बत, उल्फत और ये एतमाद का एक रिश्ता है और उसको कायम रखना चाहिए। मगर अगर कहीं भी कोई मसाइल बन जाते हैं, ज़ाहिर है कि इंसान है और इसमें दोनों तरह की जबिल्लतें हैं। इसमें गुनाह के उनसर भी मौजूद है, नेकी का भी, इसमें गुस्सा भी है, प्यार भी है। तो अगर कहीं पर गलत फहमी पैदा हो जाए तो उसमें तलाक एक कायदे और कानून के मुताबिक इस्लाम ने वो एक सहूलत दी हुई है। ठीक है। और दौर जाहलियत में ये होता था कि मर्द बार बार अपनी औरत को तलाक देता था और जब मूड ख़राब होता तलाक दे दी, जब मूड ठीक हुआ तो फिर कहा नहीं अब वापस आ जाओ, रुजू कर लेते। और ये एक बहुत बड़ी सज़ा थी औरत के लिए। इस्लाम ने, जो कि दीन फितरत है, इसने इस जुल्म का हमेशा के लिए रास्ता बंद कर दिया और मर्द को 3 तलाक़ों का हक दे दिया। तलाक का माने है छोड़ना, अलहदा करना और अक़द निकाह को की गिरह जो है उसको खोल देना। और इसके लिए सबसे पहले यह है कि अगर इस्लाम ने मर्दों को 3 तरह की इसमें तदाबीर दी हैं कि अगर ख़वातीन उनको तंग करें, आपस में मसाइल बन जाएं, तो सबसे पहले फरमाया फ़ाइज़ूहुन्ना, उन्हें नसीहत करो, उन्हें प्यार से समझाओ और नरमी के साथ उनके साथ आप उनको सारी जहन साजी करो। फरमाया फिर भी अगर वो ना समझें तो फिर फरमाया कि वाहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजिअ। फिर क्या है कि दूसरा स्टेप ये है कि उनके बिस्तर अलग कर दो, उनसे गुफ्तो शनीद का जो सिलसिला है कुछ दिनों के लिए आर्जी तौर पे तर्क कर दो और बंद कर दो और थोड़ा गोया अपने आप में रहो और उन्हें ज़रा थोड़ा सा छोड़ दो। और इसका मतलब ये कि ये बहुत बड़ी सज़ा है जिसको अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमाया है और तजवीज़ फरमाया है। फरमाया अगर ये भी तदबीर कारगर ना हो तो फरमाया वदरिबूहुन्ना, फिर उन्हें हल्की सी जो है वो तादीबन आप जो है वो मार भी दे सकते हैं। और गोया ये भी अगर हल्की सी मार दी जाएगी तो औरत इससे सुधर जाएगी, संवर जाएगी। और फिर भी मर्द देखता है कि उसकी हठधर्मी और उसका लहजा, उसकी नाफरमानी और भी अगर कोई ऐसा मसला है उसमें इस्लाह की गुंजाइश पैदा नहीं हो रही, तो फिर भी आखिरी स्टेप ये रखा कि फरमाया कि हकम मुकर्रर किए जाएं, यानी सालिस, एक मर्द की तरफ से लिया जाए, एक औरत की तरफ से लिया जाए और वो दोनों जो फैसला कर दें। और उनको भी फरमाया कि वो फैसला यही करें कि वो सुलझाने बुझाने की। और यहाँ पर आगे कुरान ने बड़ा एक जामे लफ्ज़ बोला है, फरमाया वस्सुल्हु खैर, मैं सुलह ही कर लो, सारी की सारी खैर इसी में है। बिल्कुल सही। तो उसमें उनको किया जाए। और अगर फिर भी उसके बाद ये देखा जाए कि मामलात नहीं सुलझ रहे तो उसका शरीयत ने बाकायदा फिर एक तरीक़ाकार और ज़ाब्ता दिया है कि तलाक ही देना मसला का हल है। कि अब इस कदर गोया जिस्म का हिस्सा जैसे बहुत ज़्यादा कोई वो कैंसर ज़दा हो जाए तो उसे फिर जुदा करना ही ज़रूरी है, तो अब इसी जुदाई ही ठहर गई है, लाजमी है। तो फिर उसके लिए ये है कि शरीयत के कायदे और कानून के मुताबिक फिर तलाक है। बिल्कुल ठीक है। उसमें तलाक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तलाक। मौलाना साहब, जो गुस्से में दी जाने वाली तलाक है उसके बारे में इस्लाम ने क्या दर्स दिया है कि अगर एक शख्स गुस्से में आकर अपनी बीवी को या बीवी गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम ले लेती है जिस पर मर्द जो है वो तलाक दे देता है, उसके बारे में क्या हुक्म है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं, वो मजाक से की जाएं या वो संजीदगी से की जाएं, वो हो जाती हैं। और तलाक जो है अक्सर यही लोग लफ्ज़ बोलते हैं कि जी मैंने गुस्से से की तो तलाक कोई ईद का गिफ्ट तो नहीं है कि बड़े
इजी मूड में किसी को दिया जाएगा। तलाक होती ही गुस्सा में है। तो उसका यह है कि 3 चीज़ें कौन सी, निकाह, तलाक और रुजू। ये कोई गुस्से से करे, संजीदगी से करे, मजाक से करे। तलाक एक ऐसा फायर है कि आप उसको हंस से करेंगे तब लग जाएगा, आप उसको खामोशी से करें तब लग जाएगा, आप उसको लिख के करें तब लग जाएगा, आप मैसेज कर दें तब उसने वो वकूफ़ पज़ीर हो जाना है, आप बोल के कर दें तब भी वो वकूफ़ पज़ीर हो जाएगा। हर सूरत में तलाक हो जाएगी। मगर ऐसा गुस्सा उसको कह लें कि बाद फुकहा की इसमें इख्तलाफ है कि गुस्सा जुनून की इस हद को छू जाए कि आदमी को अपने आप की भी खबर ना रहे। तो अब उसको उस वक़्त अगर उसकी घर में हमशीरा भी है, कोई और भी रिश्तेदार है, महरम खातून भी है, तो वो तलाक सिर्फ इसे ही क्यों दे रहा है? वो जब तलाक का इशारा कर रहा है या हाथ का इशारा कर रहा है या लफ्ज़ बोल रहा है, तो इसे ही अपना मुखातब क्यों कर रहा है जो उसकी बीवी है? इसका मतलब अभी उसको ये तमीज़ बाकी है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है और ये मेरी बीवी है। और वो अपने कपड़े जो है वो अभी अपने आप को नंगा नहीं कर रहा, वो खा पी भी रहा है, उसे खाने पीने का पता है कि ये खाने वाली चीज़ है, ये पीने वाली चीज़ है, ये पहनने वाली चीज़। तो इस जब तक उसे ये पता है उस वक्त तक अगर वो तलाक दे देगा तो तलाक वाकई हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मौलाना साहब बड़ा लोग इसका सवाल करते हैं कि अगर एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है और उसके कुछ ही अरसे बाद उसको अपनी गलती का पछतावा हो जाता है या वो नदामत कर लेता है, तो फिर इसके बारे में क्या है? अगर कुछ ही अरसे बाद उसको ये फील हो गया कि मैंने गलत किया या गुस्से में आकर किया। इसमें शरीयत ने इसीलिए कहा है कि तलाक देने का जो सही तरीका है वो ये कि अब पहले औरत को तलाक उसके तुहर एक लफ्ज़ बोला जाता है, यानी पाकीज़गी की हालत में और पाकीज़गी के अयाम में तलाक दी जाए, और एक तलाक देकर उसकी इद्दत है 3 माह। अच्छा, उस 3 माह के अंदर अंदर ये मर्द अगर औरत से रुजू करना चाहे तो रुजू कर ले, और रुजू का सिंपल तरीका है मुस्करा के मियाँ बीवी ने बुला लिया, बस बात ठीक है। और अगर 3 माह की इद्दत गुजर गई, एक तलाक दे दी, और अगर तीनों तलाकें हो गई उसके बाद क्या है? तीनों तलाक़ें हो गई तो फिर तो वापसी का रास्ता नहीं है, मगर वो उसको तहलील शरी या हलाल शरी का एक लफ्ज़ बोलते हैं। मगर उसको अगर सामने रख के कि जी मैं हलाला कर लूँगा और उसकी शराइत ये हैं, उसको रसूल पाक ने लानत करार उस पे दी है उस शख्स पर कि जो हलाला करता है। हाँ, मजबूरी में, इल्म नहीं था, 3 तलाक़ें दे दी हैं। फिर तरीका ये है कि वो औरत इद्दत गुजारे, 3 माह गुजारे, 3 माह गुजारने के बाद किसी दूसरे आदमी से निकाह करे, उसके साथ बाकायदा खलवत सहीहा करे, मियाँ बीवी वाले मामलात हों, और फिर उसके बाद फिर वो बंदा अपनी मर्ज़ी से तलाक दे। फिर 3 माह की इद्दत गुजरे, दोबारा अब इस मर्द के पास वो आना चाहे और निकाह करना चाहे तो हो सकती है। और ये एक बड़ी ही नाखुशगवार सूरत है, तकलीफ़ दे सूरत है। इसलिए शरीयत ने कहा कि अगर तलाक देना पड़े तो 1 महीने में तलाक दें, फिर दूसरे महीने में तलाक दें, फिर तीसरे महीने में तलाक दें। इस दौरान गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मामला सुलझ। अच्छा मौलाना साहब, बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि तलाक हो गई मियाँ बीवी के दरमियान और फिर भी किसी वजह से, को बच्चों की वजह से या जायदाद की वजह से वो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, इसके बारे में इस्लाम ने क्या कहा है? उसमें इकट्ठे रहने की सूरत हाल देखी जाएगी कि अगर वो इकट्ठा इस तरह के मसलन एक मकान है ऊपर नीचे, तो बच्चों का मसला है, बच्चों की तरबियत और तालीम के मामलात है जो कि माँ के बगैर नहीं चल सकती। और ये मर्द ये तस्लीम करता है कि अगर मैंने ज़िंदगी गुजारना होती किसी औरत से तो इसी से गुजार लेता, मैं इस काबिल नहीं हूँ, या वो औरत समझती है कि अब मैंने तो किसी औरत से शादी करनी नहीं। अगर उनके दरमियान काजी या कोई आदमी ये तय करे ऊपर वो रहे बच्चों के साथ, नीचे ये रहे, ये बिल्कुल गैर महरम है। एक दूसरे को नहीं मिलें, नहीं बात करें, जैसे एक बिल्कुल अजनबी आदमी होता है वैसे। हाँ, ये उनकी हेल्प करता रहे, उनको खर्चा देता रहे, दरमियान में कोई आदमी को मुकर्रर कर। अगर वो मियाँ बीवी के तौर पे इकट्ठे रहते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अजनबी और गैर महरम मर्द और औरत आपस में रहते हैं। और ये बिल्कुल गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा सख्त गुनाह है, अजाब है, और ये अल्लाह की हुदूद को फैलाने वाली बात है। ये बिल्कुल शरीयत इसको पसंद नहीं करती और इसकी इजाज़त नहीं देती। इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये अगर ये हुकूक ज़ौजियत अदा करेंगे या एक दूसरे को छुएंगे तो ये बिल्कुल बदकारी है, ये ज़िना है, दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम है। नामहरम, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, छोटी सी बात मियाँ बीवी के इस एतमाद और भरोसे वाले रिश्ते को उस नहज पर ला देती है जहाँ पर वो दोनों कभी शायद वापस ना आ सकें।
सदियां लगाकर ये रिश्ता कायम किया जाता है और छोटा सा घरेलू झगड़ा ये रिश्ते को तोड़ देती हैं। आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की और तलाक के पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए वाक़यात के असबाब जानने की कोशिश की। यहाँ पर एक बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा कुछ चीज़ें हुकूमत से तवक्को रखते हैं, लेकिन बहसीत मुआशरा हम सब की भी ये ज़िम्मेदारी है कि इस शरह को, इस बढ़ती हुई शरह को ख़ुद कम करें। मियाँ बीवी के जो घरेलू झगड़े हैं उनको चार दीवारी के अंदर मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पर तालीम का फुकदान है, जहाँ पर जहालत है, वहाँ पर ऐसे आगाही मुहिम का इनेकाद किया जाए ताकि ये जो मुक़द्दस रिश्ता है जिस पर एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर जिसको कायम किया जाता है वो हमेशा कायम व दायम रहे। गैर मुल्की मीडिया और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शऊर भी तलाक के बढ़ते हुए असबाब की वजह बन रहे हैं। हमें ये जानना है, हमें ये सोचना है कि आखिर क्यों हम तलाक की शरह में इजाफ़ा करते जा रहे हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।